لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ مجلسیں کیوں ہوتی ہیں؟ جواب عرض ہے کہ یہ قتل حسین کی انکوائری ہے۔ ہر وہ فکرہ کہ جو میں کہوں گا میں اس کا ذمہ دار ہوں، جو کہوں گا اس کا ذمہ دار ہوں، جو کوئی سمجھے اس کا ذمہ دار نہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ایکسٹرا جینیس، وہ کہیں کی بات کہیں پہنچا دیتے ہیں۔ میں نے پہلا فکرہ کہا ہے، اسے پھر کہتا ہوں، یہ مجلس قتل حسین کی انکوائریاں، یہ ماتم حسینیت کے ناکے ہیں، اور چوروں کو کبھی ناکے اچھے نہیں لگتے ہیں۔ کربلا، واقع کربلا کیا ہے؟ ایکسیڈنٹ نہیں، حادثہ نہیں، اچانک نہیں ہوا۔ بے شک دیکھیں، مصائب اصل مجلس ہے، جس میں مصائب نہیں وہ مجلس نہیں۔ کچھ مولوی صاحبان لڑتے ہیں جی مجلس میں یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے، کچھ ذاکر صاحبان لڑتے ہیں کہ جی یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے۔ جو وارث ہے مجلس کے، ان کے نزدیک جہاں علی کا ذکر ہو وہ مجلس، جہاں حسین کے لیے آنسو ہو وہ مجلس۔ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، زینت دو اپنی مجلسوں کو ابو طالب کے بیٹے علی کے ذکر کے ساتھ۔ جس مجلس میں علی علی ہے وہ مجلس ہے، اور زینت والی مجلس ہے، اور جہاں علی کا ذکر نہیں ہے وہ باغ ہے تو بے ثمر ہے۔ میں نے کہا تھا جو سمجھ میں نہ آئے مجھ سے پوچھو، شیعہ ہو تو تمہیں مولا علی کی قسم، سنی ہو تو تمہیں حضرت غوث اعظم کی قسم، کیونکہ یہ جو حضرت غوث اعظم تھے یہ سنی بھائیوں کے پیر ہیں، ہمارے پیر بھائی۔ ہر 11 محرم کو حسین ابن علی کی نیاز پکا کے بانٹتے تھے، اور پھر نیاز بانٹنے کے بعد بغداد سے کربلا پیدل تشریف لے جاتے تھے۔ عزت ملتی نہیں جب تک علی کے دروازے پہ جھکا نہ جائے۔ عزت زہرا کے شوہر کے نالین کے صدقے میں تقسیم ہوتی۔ ایک ہوتا ہے کہ شدی ایکسیڈنٹ، بندہ چلا رہا تھا گاڑی، اچانک اس نے کسی کو نیچے دے دی، ڈرائیور کی مرنے والے سے دشمنی نہیں تھی، نہ اسے پتا تھا یہ کون ہے۔ قابل وکیل اگر عدالت میں یہ بات ثابت کر دے تو ڈرائیور کو سزائے موت نہیں ہوتی، اسے کہتے ہیں ایکسیڈنٹ۔ اور اگر 4-5 بندے اکٹھے ہو کر کسی کے پاس جا کر اسے قتل کر دیں تو یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہے، سازش ہے، یہ ہے سازش۔ اس کی ہوگی انکوائری، قاتل کہاں سے آیا، اسلحہ کس نے دیا، رات کہاں ٹھہرا، اسے بھیجا کس نے، اس کے پیچھے کون کون تھا۔ 10ویں محرم کو ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، سازش ہوئی ہے۔ اب یہ مجلس اس لیے ہے، بتاؤ شمر کون تھا، اسے خنجر کس نے دیا، اسے بھیجنے والا یزید کون تھا، یزید کا باپ کون تھا،
یزید کی دادی کون تھی، یزید کا دادا کون تھا، یہ حسین کا قاتل کون تھا؟ مجھے مولا علی کی عزت کی قسم، اگر بانی مجلس کرانے کی بجائے گھر بیٹھ کر رونا شروع کر دیتا تو کبھی اس سے کوئی نہ پوچھتا کہ تو کیوں رو رہا ہے، گھر والے پوچھتے تو ساتھ بیٹھ کر رونا شروع کر دیتے، لیکن یہ مجلس کرائی ہے، یہ روشنی کرائی ہے، یہ لاؤڈ سپیکر لگایا ہے، کوئی تو سوچے گا کہ یہ کیوں رو رہے ہیں تو ہم بتائیں گے کہ ہم حسین کو رو رہے ہیں، وہ پوچھے گا حسین کون تھا، ہم بتائیں گے جنہیں پیغمبر نے کہا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، وہ پوچھے گا حسین اور کون تھا، ہم بتائیں گے حسین وہ تھا جسے پیغمبر نے کہا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جو جنت کے جوانوں کا سردار تھا، وہ پھر پوچھے گا حسین کون تھا، ہم کہیں گے 70 صحابیوں نے گواہی دی، پیغمبر اپنی مسجد میں کھڑے ہوئے اپنے بازوؤں کو اٹھا کر یہ دعا مانگ رہے تھے اللہم احب من احب الحسین، پروردگارا تو بھی اس سے محبت رکھ جو حسین سے محبت رکھتا ہو۔ وہ پوچھے گا حسین کون تھا، ہم بتائیں گے جس نے پہلی سواری مصطفیٰ کے ہاتھوں میں کی، پہلی نظر محمد کے چہرے پہ پڑی، جس کی ولادت مصلی پر ہوئی، جس کی ماں بطول تھی، جس کا باپ معصوم تھا، جس کا دادا ابو طالب تھا، جس کی دادی فاطمہ بنت اسد تھی، جس کے قدموں کی آہٹ پہ کعبے کی دیوار پھٹ گئی، وہ پوچھے گا حسین کون تھا، جبریل جس کا جھولا جھولاتا تھا، میکائیل جس کی ناز برداریاں کرتا تھا، پیغمبر کے سجدے کو طول ہو جاتا تھا، فاطمہ کے دل کا چین تھا، مصطفیٰ کی زبان چوسنے والا تھا، اللہ نے اس کا نام حسین رکھا۔ ابناءنا و ابناءکم، قرآن کی نگاہ میں محمد مصطفیٰ کا جو بیٹا تھا، اور پھر کون تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کا سردار تھا۔ وہ پوچھے گا اتنے بڑے حسین کو تم کیوں رو رہے ہو، پھر بتانا پڑے گا اسے شیمر نے قتل کر دیا۔ وہ پوچھے گا شیمر کو کس نے بھیجا، پھر بتانا پڑے گا اسے یزید نے بھیجا۔ پھر وہ پوچھے گا یزید کون تھا، میں بتاؤں گا کہ جو مصطفیٰ کے تخت مذہب کو حکومت سمجھ کر اس پر قابض ہو بیٹھا، جو شراب پی کر نماز پڑھاتا تھا، جو پھوپھی اور بیوی میں کوئی فرق نہیں سمجھتا تھا، وہ پوچھے گا یہ کس کا بیٹا تھا، پھر مجبوراً بتلانا پڑے گا یہ معاویہ کا بیٹا تھا۔ وہ پوچھے گا معاویہ کون تھا، مجبوراً بتانا پڑے گا وہ ہندا کا بیٹا تھا۔ وہ پوچھے گا ہندا کون تھی، پھر مجبوراً بتانا پڑے گا جس نے حمزہ کے کلیجے کو چبا دیا تھا۔ اب پتہ چلا کہ مجلس سے دشمنی کیوں ہے، شجروں پر سے نقابیں الٹ جاتے ہیں، کردار کھل جاتا ہے دشمنان حسین کو۔ اتنا سمجھدار مولوی یزید کو کچھ نہ کہو، ہو سکتا ہے اللہ اسے بخش دے، بھائی وہ صحابی کا بیٹا تھا، اللہ نے تو اپنے صحابی سے رعایت نہیں کی۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے صحابی کون ہے؟ وہ جو فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، معلم ملکوت، وہ کہتا ہے قرآن پڑھنے سے پہلے پڑھا کرو اعوذ باللہ، پہلے تبرہ کرو اس ملعون پر، پھر قرآن شروع کرو۔ قابیل نے بھی قتل کیا کہ نہیں کیا؟ آدم کے بیٹے نے، یزید نے بھی کیا۔ ایک مولوی میں نے آج تک نہ دیکھا جو کہے قابیل کو کچھ نہ کہو، ہو سکتا ہے اللہ اسے بخش دے۔ میرے خاموش جج صاحبان، انکوائری تو یہی کرنی ہے، آدم کے بیٹے کا کوئی وکیل نہ بنا، ہندا کے پوتے کے اتنے وکیل کہاں سے بن گئے؟ شرم کرے، انسانیت کے نام پہ وہ دھبا جو یہ کہتا ہے کہ یزید کو کچھ نہ کہو، تم رسول کے لگتے کیا ہو؟ چھوڑ دو، کچھ نہ کہو، پرانے لوگوں کا کیا ذکر کرنا، وہ تو مر گئے،
جن آیتوں میں فرعون کی مذمت ہے انہیں پڑھنا چھوڑ دو. پرانے لوگوں کا کیا ذکر کرنا. ضرور اللہ نے شیطان کا قصہ قرآن میں لکھنا تھا. آدم رہے نہیں، شیطان پہ لعنت پڑ رہی ہے. اور پڑی بھی شیطان پہ لعنت کس جگہ؟ بڑی وی آئی پی جگہ پہ کھڑا ہوا تھا. ادھر بھی فرشتے اور ادھر بھی فرشتے اور درمیان میں شیطان. اور اللہ کہتے تو اس پہ لعنت ہے، نکل جا یہاں سے. فخرج منہا، نکل جا میرے دربار سے. انک رجیم، بے شک تو پتھر مارنے کے لائق ہے. وَلَعْنَتُ عَلَيْكَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت کے دن تک تو اس پہ لعنت ہے. پتہ چلا اچھی جگہ پہ رہنے سے لعنت چلتی نہیں. لعنت کا تیر اپنے شکار کو ڈھونڈ لیتا ہے. ادھر بھی فرشتے ادھر بھی فرشتے، لعنت آ رہی ہے. کیونکہ ساتھ رہنا کمال نہیں. دو بھائی تھے، حضرت عزیز علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام. دونوں نبی تھے. عزیر گدھے پہ چڑھ کے جا رہے، ایک جگہ گدھے کو باندھا اور روٹی سامنے رکھی. دل میں خیال آیا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. اللہ نے موت دے دی. 100 سال تک نبی کی روح نکلی رہی. ہم جیسے ہوتے تو بدن سڑ جاتا. یہ تو عام نبی ہے، سید الانبیاء کی بات نہیں کر رہا. 100 سال تک یہ نبی، یہ 7 گدھا، یہ گدھے پہ بھی موت طاری ہوئی. 100 سال بعد دونوں اٹھے. نبی نبی تھا، گدھا گدھا تھا. یہ خربوزہ نہیں جو خربوزے کو دیکھ کے رنگ بدل جائے. یہ نو کا مسئلہ ہے. یہ انسان کی نو ہوتی ہے. سامعین گرامی قدر، پوری انسانیت سے میں بڑے ادب سے پوچھتا ہوں، یہ جو جلوس نکل رہے تھے اور کل پھر نکلیں گے، اب مولوی صاحب نے گھر بیٹھ کے کام نہیں بنایا. گھر بیٹھ کے قرآن پڑھو. روڈ پہ جلوس کیوں نکالتے ہو؟ کیوں جی؟ گھر پہ وہ قرآن پڑھو. بزرگوں کی قبر میں مٹی لیپنے جاؤ. جلوس نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی میں جلوس کے خلاف نہیں ہوں، میں تو ویلکم کہتا ہوں. شکر ہے غیرت جاگی. 1400 سال بعد شہید اتنی سمجھ تو آ گئی کہ گستاخ مصطفیٰ رضی اللہ نہیں ہوتا، لعنت کا حقدار ہوتا. اور جو داد نہیں دے رہے ہو تم فکر نہ کرو، ہم سے آگے نہیں ہیں، ابھی بھی ہم سے پیچھے ہیں، ایک قدم پیچھے ہیں. ابھی صرف ڈنمارک والوں کو لانتی مانا ہے. جس دن سمجھ آ گئی کہ گستاخ مصطفیٰ کوئی بھی ہو، جو متفق ہو وہ بولنا، اور جو متفق نہیں ہو تو کل بھی جلوس سے نہیں نکلنا. میں نے پتہ ہے بھائی یہ سارا جلوس ٹھیک ہے، ذوالفقار بھائی سارا جلوس ٹھیک ہے. گنڈا گردی، بدماشی، کبھی جلوس نکالے ہو تو تمیز ہو. کبھی ماتم میں آؤ تو تمہیں پتہ چلے کہ مسلمانوں کی بستیوں میں جلوس کیسے نکالتے ہیں. یاد رکھنا، جس ہاتھ کو ایسے کرنے کی تمیز نہ ہو پھر وہ ایسے ہو جاتا ہے. اگر تمیز سیکھنی ہے تو یہ سیکھو. یہ ہے آل محمد کا معجزہ ماتم، جس نے جوانوں کی غیرت کو ماتم کے غلاف میں لپیٹ کر ساری توانائیاں 12ویں کے آنے تک ادھار رکھنی کہ جب 12واں آئے گا تمہاری اس محنت کو رنگ لائیں گے ہم. اسپیشل فورس میں ہو تو ماتم کرو گے. یہ تماشا نہیں کہ غریب کرے اور امیر دیکھے. یہ شریف کے لیے، یہ مولا کی فورس میں جانے والے کے لیے. بڑی توجہ رکھنا. پتہ کرو قاتل کہاں سے آیا. عام بندہ تو نہیں، رسول کا بیٹا ہے. جو کہتا ہے نا کہ صرف نواسا وہ جھوٹا ہے. قرآن نے کہا بیٹا.
ابنانا و ابناکم، یہ کارپوریشن کی پرچی نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے کہ صرف یہ دو، ایک حسن اور ایک حسین، یہ نبی کے بیٹے ہیں، نبوت کے بیٹے ہیں، رسالت کے بیٹے ہیں، ختم نبوت کے بیٹے ہیں۔ کوئی حافظ ہو، یہ آیت تو شیعوں کو تو بچوں کو بھی یاد ہے، ابنانا و ابناکم، تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لائیں گے۔ سورہ احزاب میں کہا تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، اور یہاں کہا تم اپنے بیٹے لاؤ، یہ اپنے بیٹے لائے گا۔ امت اور اہل بیت کو ایک جیسا سمجھنے والوں، تم اور ہو آل محمد اور۔ اب اگر پیغمبر امت کے بیٹے لے کر جائے تو پیغمبر نہیں رہے گا، کیونکہ آیت میں ہے تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں۔ پہلی بات بیٹا ہے۔ اچھا، دوسری بات جنت کے جوانوں کا، اور وہاں کی سرداری رشوت پر نہیں ملتی، بیٹیاں دینے سے بھی نہیں ملتی، کوئی چانس نہیں ہے۔ والے کل درجات، اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہر کسی کا رینک، درجہ اس کے عمل کے مطابق۔ آدم صرف جنتی، حسن حسین سردار، نوح صرف جنتی، حسن حسین سردار، موسیٰ، عیسیٰ، ذوالکفل، قباطیسی، یوسف، یعقوب، ابراہیم، یحییٰ، داؤد، سلیمان صرف جنتی، حسن اور حسین سردار۔ کیا سمجھتے ہو یہ حسن حسین کی شان کی حدیث؟ نہیں، یہ ہماری شان میں ہے۔ جن کے سردار یہ ہیں وہ جنتی ہیں، تو جو ہے کہ نہیں آپ لوگ، جن کے سردار حسن اور حسین ہیں بس وہ جنتی۔ اور جس نے کمیوں والا ذہن رکھو، یہ ہم تو سب کو مانتے ہیں۔ ایک پنڈ میں دو چودھری آپس میں لڑ پڑے نا، کمی کہتا ہے جی وہ بھی سردار تھے، وہ بھی سردار۔ کنو والا کنو بیچتا ہے، اچھا مال اور سڑا ہوا مال مکس، ہم جی سب کو بیچتے ہیں۔ اسے اچھے مالٹوں سے محبت نہیں، اس کے برے بکتے نہیں جب تک اچھے ساتھ نہ ملا۔ اب اگر کوئی کہنا جی ہم بھی پنجتن پاک کو مانتے ہیں، مجبوری ہے تمہاری، تمہارے گلے سڑے بکیں کیسے؟ اگر ان کو ماننے کا ناٹک نہ کرو، مانتے کیا ہو؟ پیر مانتے ہو؟ نہیں جی وہ بغداد والا ہے۔ امام مانتے ہو؟ نہیں جی وہ نعمان بن ثابت۔ کیا مانتے ہو؟ بڑا مانتے ہیں جی، امام کوئی اور، پیر کوئی اور، خلیفہ کوئی اور، رہبر کوئی اور، بڑا مانتے ہیں جی اہل بیت کو، آپ سے بھی زیادہ مانتے۔ ہو سکتا ہے اللہ کرے اللہ ہر مسلمان کو محبت اہل بیت نصیب کرے، کیونکہ سنت رسول ہے، ٹھیک ہے نا؟ بڑے ادب اور احترام سے میں تمام مسلمانوں سے ٹھنڈے دل کے ساتھ، سکون اور محبت کے ساتھ یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو، سردار ہے حسین اور سردار ہے حسن، یہ دو سردار اور دونوں رسول اللہ کے بیٹے، دوش نبوت کے سوار، واللیل کی زلفوں کو مہار بنانے والے۔ پیغمبر دیکھ رہے تھے یوں نگاہیں اٹھا اٹھا کے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہم تمہارا بار بار آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کے دیکھ رہے تھے، کیونکہ تیرے چہرے میں میری رضا ہے، جدھر مرضی پھیر دے۔ اللہ کی رضا ہے قبلہ، رسول کا چہرہ ہے اس کی رضا، جو خدا کی رضا کو کبھی ادھر پھیر دے کبھی ادھر پھیر۔ ان ہستیوں کو کہتے ہیں حسن اور حسین۔ مولوی کہتے ہیں جی تقدیر پہ کس کا زور چلتا ہے؟
میں تجھے بتاؤں تقدیر پہ کس کا زور چلتا ہے؟ سورہ یاسین میں پروردگار عالم نے سورج اور چاند کی گردش کا ذکر فرما کے فرمایا ذالک تقدیر، یہ اللہ کی تقدیر ہے، یہ اللہ کی تقدیر ہے۔ سورج اللہ کی تقدیر ہے، چاند اللہ کی تقدیر ہے، جو چپ رہے اس کی اپنی تقدیر ہے۔ سورج اور چاند اللہ کی تقدیر ہے۔ نبی نے دو ٹکڑے کر کے علی نے واپس پہنچا کے کائنات کو بتایا ہے کہ اگر علی اور محمد چاہے تو اللہ کی تقدیر کو بھی بدل سکتے ہیں۔ جنت کے مالک، جنت کے وارث، جنت کے سردار حسن اور حسین، پیغمبر کے بیٹے حسن اور حسین۔ اچھا بات بڑی آسان ہے، اتنی مشکل نہیں۔ اتنے بڑے آدمی کا قتل ہوا، انکوائری کرنے دو کہ جی آپ پہ ہی مارے ہیں تھے، آپ پہ ہی رولا پائی جا۔ جی زیادہ روتا وہی ہے جس نے خود مارا ہو۔ اچھا آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں۔ یعقوب روتا تھا اور روکتے تھے یوسف کے بھائی۔ بابا مجرم ہمیشہ رونے سے روکتا ہے، کیونکہ اسے دیکھے کسی جگہ پہ بچے کو کوئی ناجائز بڑا بھائی مارے نا اور وہ زور سے روئے، وہ منہ پہ ہاتھ رکھتا ہے، جیڑا تمہارے نا ہن پھر نہ روئیں، وہ اصل میں ڈرا ہوا ہوتا ہے۔ کئی جگہ رونے والا ڈرا ہوا ہوتا ہے، بھائی ڈرتا ہے تو روتا ہے۔ ظالم ظلم کرنے والا وہ بھی ڈرا ہوا ہوتا ہے، وہ ظلم اس لیے کرتا ہے کہ لوگوں سے ڈرتا ہے، بزدل ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے اس سے پہلے کہ یہ مجھ پہ حملہ کرے میں اسے مار دوں، ڈرا ہوا ہوتا ہے۔ سامعین گرامی قدر یاد رکھیے گا، باتیں مشکل نہیں ہے، آج کل کا دور بڑا آسان ہے، بندے ضد پہ اڑ گئے، ضدی کا کوئی علاج نہیں۔ اب ہمیں کیا پتا کون تھے جنہوں نے مارا امام حسین کو، 2 منٹ میں نکھیڑا کر دیتے۔ قرآن کے حاشیے پہ کاغذ رکھ کے، قرآن سر پہ رکھ کے، وضو کرا کے مولوی سے کہو حسین کے قاتلوں کے نام لکھے، کٹھے ہو کے ٹھوکر جلتے ہیں، مل کے کرتے ہیں ان پہ لعنت، پتہ چل جائے گا کس نے مارا تھا۔ بھائی جو لعنت بھیجنے کے بعد خوش ہو جائے وہ حسین کا ساتھی ہے، اور جس کے منہ پہ ویسے ہی لعنت پڑ جائے۔ اچھا ایک اور جوان نے بڑی لہرا کے ایک دفعہ گفتگو کی، انہوں نے کہا دیکھو جی شیعوں نے مارا تھا، پھر شیعوں نے مال لوٹ لیا۔ اچھا کوئی دلیل؟ انہوں نے کہا جی انہی کے گھر سے برآمد ہوتا ہے، علم ان کے گھر سے برآمد ہوتا ہے، جھولا ان کے گھر سے برآمد ہوتا ہے۔ پہلے تو یہ مان کے یہ چیزیں آل محمد کی تھیں، جو کہے گا بھئی ان کے گھر سے برآمد ہوتا ہے، پھر پہلے تو یہ پتہ چلا یہ چیزیں آل محمد کی تھیں۔ اور دوسرا مجھے بڑا افسوس ہوا یہ اعتراض کرنے والے جاہل پر، اس کم وقت کو ایک عام کانسٹیبل جتنا علم بھی نہیں ہے، اگر ذرا سا بھی قانون کے علم کو جانتا ہوتا تو اسے پتا ہوتا کہ جب کوئی واقعہ ہو جاتا ہے اور جتنا مال اسباب ملتا ہے وہ سارا کا سارا سپرداری پر مقتول کے وارثوں کو دے دیا جاتا ہے، اور انہیں کہا جاتا ہے ہر پیشی پہ لے کر آنا، اور قاتل کی کوشش ہوتی ہے ثبوت عدالت تک نہ پہنچے۔ اب جو علم کا رستہ روک کے سمجھو قاتل ہے۔ سامعین گرامی قدر، اصل میں وجہ یہ ہے میں بڑے بڑے ایسے میرے بزرگ بیٹھے ہوئے جو میری پیدائش سے بھی پہلے کے حسین کے عزادار ہیں، وہ گواہی دیں گے، ایک سوال نیا نہیں، سارے پرانے۔ نیا سوال کریں کہاں سے؟ جتنے بھی تیر ہیں وہ پرانے، انہیں دوبارہ تیز کر کے پھینکنے کی کوشش ہوتی ہے کہ جی قرآن میں دکھاؤ علم، تم دیکھ کے ماننے والے ہوتے تو مان جاتے، بازو پکڑ کے نہیں کہا تھا مان کن تو مولا ہو۔ مذہب اہل بیت اتنا سچا مذہب ہے، یہ نہیں کہ میں اپنوں میں کھڑا ہوں، جو گھر جا کے سوچے گا تسلیم کرے گا، اگر ضدی نہیں ہے۔ ہمارے لیے مشکل بات یہ ہے، بندے کہتے ہیں جی بزرگ علماء تقریریں فرماتے تھے، بندے بیچ میں اٹھ کے کہتے تھے جی علی ولی اللہ،
اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ہم ان علماء کے قدموں کی جوتیوں کی خاک بھی نہیں، لیکن دور بڑا ضدی آ گیا۔ ہن پتر پیو نو آکھ دے جی کسے بندے نو گل کرن پیو، تسی میں چپ کر کے، تسی تو بہت شریف لوگ ہو، میں تہاڈی تے گل ہی نہیں کیتی، اے جڑے بچے تسی کیوں چپ کیتی؟ بندہ پوچھے بھی او بندہ نہیں تو کہدا پتر ہے، کون ہے کہ نہیں؟ بھائی سمجھائے اسے آنکھیں دکھا، ہن تو میں نے سمجھا سے، غور ہے کہ نہیں؟ علی کی عزت کی قسم، بازار سے لیتے ہیں مولانا ہم رنگ، لال رنگ کا، پیلا نہیں لیتے، سبز نہیں لیتے، کالا نہیں لیتے، سمجھدار نہیں، لال رنگ کا رنگ، پھر جاگ میں پانی بھرا جی، میں پوچھے جی ذوالفقار شاہ جی آپ کیا کروں؟ کہا یہ رنگ اس میں ڈال دو، میں نے جی اچھی طرح اسے ہلا ہلا کے اسے خون کی طرح بنا دی، شاہ جی نے سفید چادر نکالی، اسے بچھا کے اس کے اوپر چھینٹے ڈالے اور چادر ڈال دی ذوالجناح پہ، اچھا ہے تو رنگ، میں لے کر آیا، شاہ جی نے ڈالا، دونوں چوم رہے ہیں خون، سمجھ گئے قرآن میں نہ ہو میں حسین کا مذہب چھوڑ دوں، زہرا کی عزت کی قسم میں قرآن سے نہ دکھاؤں نا تمہیں اس کی قسم جسے مانتے ہو یہاں سے پکڑ کے نیچے اتار دینا، کوئی نہ مانے پھر قیامت جانے، قرآن جانے، اللہ جانے۔ یوسف کے بھائیوں نے جو قمیض یعقوب کو دی تھی اس پہ خون لگا ہوا نہیں تھا، بازار کا لگا ہوا رنگ تھا، اور یوسف کو پتا تھا قبلہ کہ یہ خون نہیں ہے کیونکہ قمیض تھی صحیح سالم۔ یعقوب نے دیکھتے کہ بڑا دشمن تھا یوسف کا بھیڑیا اور بڑا دوست تھا اس کی قمیض کو، یوسف کو کھا گیا، قمیض کو نہیں پھاڑا۔ اس کا مطلب ہے نبی بے وقوف نہیں ہوتا، نبی کے دماغ پر وحی الہی کے پہرے ہوتے ہیں، نبی غلطی نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا ہم جھوٹ بول رہے ہیں، بھیڑیا کھا گیا ہے۔ یعقوب نے فرمایا کوئی بات نہیں، میں بھیڑیے کو ابھی بلا لیتا ہوں۔ یعقوب نے آواز دی، بھیڑیا وحشی تھا، بے غیرت نہیں تھا، نبی کے بلانے پر آ گئے، نبی نے بلایا، بھیڑیا آ گیا۔ کہا تو نے میرے یوسف کو کھایا؟ کہتا اللہ کے نبی اللہ نے حجتوں کا خون ہم پر حرام قرار دیا ہے۔